بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مور جس قدر خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی پر سب پرندے فدا تھے، لیکن اس کے باوجود ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پرسکون رہتے تھے اور خوش رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اناج جسے اللہ پاک نے کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اور حضرت حوا علیہ السلام کو نکال دیا جائے۔ لیکن جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن اناج گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان دل میں انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان مور کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کی عبادت سے ایک پل غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں جنت میں جاؤں اور وہاں کی خوبصورتی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 باتیں ایسی بتاؤں گا کہ تمہاری زندگی حاصل ہو جائے گی۔ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا اور بیماری بھی کبھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں خوش ہو گیا اور اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں لے گیا اور یوں شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہیں پہچان سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو اور ہمیشہ خوش رہو۔ شیطان نے کہا، اگر میری بات مانتے ہو تو آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کی سطر واضح ہو گئی، جس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے سطر کو چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیے گئے، جبکہ حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا،
اللہ تبارک تعالی نے اس کی منہ کی خوبصورت خوشبو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ دوستو، یہ ہے اللہ پاک کی نافرمانی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔